بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادائے اسلام شروع ہی سے اسلام کے خلاف یہ الزام لگاتے آئے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آج مغرب میں کون سی تلوار چل رہی ہے جو جینیفر گرانٹ جو ایک امریکی گلوکارہ کو گلوکاری چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ عظیم گلوکارہ عظیم قاری قرآن بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر۔ وہ کون سی تلوار ہے جو کلے کو محمد علی بنا دیتی ہے؟ I am a Muslim. That's my religion now. My religion is Islam. You are a black Muslim. Black Muslim. It's just Muslim. We have white Muslims, brown, red, yellow. We have all color Muslims. We have different color Christians. You don't ask them as a black Christian or white Christian. وہ کون سی تلوار ہے جو حسین ای کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ وہ کون سی تلوار ہے جو گریٹ مارک کو مریم جمیلہ بنا دیتی ہے؟ مارگریٹ مارکس مریم جمیلہ کیسے بنی؟ 19ویں اور 20ویں صدی مغرب اور یورپ کے بڑے بڑے مفکرین، دانشوروں اور اسکالرز کے اسلام کو گلے لگانے کے لحاظ سے بڑی خوشگوار اور تاریخی ثابت ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک نام مارگریٹ مارکس کا بھی ہے۔ مارگریٹ مارکس 1934 میں ایک جرمن یہودی گھرانے میں نیو یارک امریکہ میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک عام بچی نہ تھی۔ گھر کا ماحول اور اس کا مذہب اسے جو کچھ سکھاتا تھا اس سے دور پرے کچھ اور نظر آتا تھا۔ جب اس سنڈے سکول میں بھیجا گیا اور جلد ہی اسے حسب ضابطہ یہودی قوم کی المناک تاریخ سے آگاہی حاصل ہوئی۔ ایک کھوج تھی جو اس کے دل میں اضطرابی کیفیت پیدا کرتی۔ سکول میں پڑھتی تھی تو عرب کلچر سے متاثر ہوئی۔ مارگریٹ مارکس مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار پر دکھی رہتی تھی، اسی لیے انہوں نے صرف 12 سال کی عمر میں احمد خلیل کے نام سے ایک ناول لکھا۔ اس ناول میں انہوں نے فلسطین سے بے دخل کیے گئے ایک مظلوم لڑکے کی کہانی بیان کی ہے۔ ظلم کے خلاف دبی دبی آواز، اس کی شخصیت میں تلاطم سا ابھرتا۔ مارگریٹ مارکس یہودیت کے سیاہ چہرے سے آشنا ہوئی اور انہیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ قوم یہود اقوام عالم میں سب سے زیادہ مفاد پرست اور خود غرض قوم ہے۔ مارگریٹ نے 10 سال کی عمر میں عرب تہذیب، عرب میں یہودیوں کے درمیان تاریخی رشتے کے متعلق کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن کلاسز شروع ہونے سے پہلے ہی یونیورسٹی چھوڑ دی۔ 1953 میں نیو یارک یونیورسٹی میں دوبارہ داخلہ لیا۔ وہاں اس نے یہودی مذہب کی تمام کتابوں کو پڑھا لیکن اسے سچائی نظر نہ آئی۔ بے سکونی کی کیفیت قائم رہی اور اسی کیفیت نے اسے نفسیاتی طور پر نڈال کر دیا۔ نروس بریک ڈاؤن نے اسے پھر یونیورسٹی کی سطح سے دور کر دیا۔ شاید یہ وہ دور تھا جب اس نے اپنے اندر کی سچائی کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اب یہ عمر کی 26ویں منزل میں پہنچ گئی تھی اور ان کے مطالعے کا اصل محور مذہب قرار پا گیا تھا، اور اس ضمن میں اپنے والدین سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بیٹی کو کوئی ایسی راہ نہ بتا سکتے تھے جو اس کے لیے ذہنی اطمینان کا باعث ہو سکتی تھی۔ یہودیت اور عیسائیت کی کتابوں کا مارگریٹ نے مطالعہ کیا اور ان مذاہب کی کئی تنظیموں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن انہیں اطمینان قلب کی دولت حاصل نہ ہو سکی۔ ان مذاہب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اسلام کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ مختلف مذاہب کی کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں وہ شدید نفسیاتی دباؤ میں آ گئی تو ڈاکٹروں کے مشورے سے 1957 میں انہیں نفسیاتی امراض کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں وہ 2 سال تک رہی۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ جاری رکھا اور فیصلہ کر لیا کہ ہسپتال سے فراغت کے بعد اسلام سے متعلق مزید معلومات حاصل کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ ہسپتال سے نکلی تو نیو یارک میں رہنے والے مسلمانوں سے ملنے کا اہتمام کیا اور بعض مسلمان گھرانوں کا پتہ چلا تو ان کے گھروں میں گئی اور وہاں سے اسلامک سینٹر میں باقاعدگی سے آمد و رفت بھی شروع کر دی۔ اب انہوں نے صرف اسلام کو اپنے مطالعے کا مرکز قرار دے دیا۔ پہلے ایک انگریزی ترجمہ قرآن حاصل کیا جو ایک متعصب عیسائی پادری کا ترجمہ تھا۔ اس ترجمے سے انہیں تعصب کا پتہ چل گیا۔ وہ کون سی تلوار ہے جو یوسف ایسٹر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ وہ کون سی تلوار ہے جو حسین ای کو اسلام کا دیوانہ بنا دیتی ہے؟
وہ کون سی تلوار ہے جو عبد الوارث گل کو مسیحیت چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ غیر مسلم ہے، آئے دن کسی نہ کسی کی خبر ملتی رہتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سبب سے کوئی ایک بھی دوزخ سے بچا لیا گیا اور ہدایت میسر آ گئی نا اس کو، تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یار آپ سارے لوگ مل کے تو میرے خاندان کو بچا سکتے ہیں نا، 4.5 ارب لوگ ہیں جن کو ہم نے دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ کوئی ایک بندہ یار اپنے ذمہ لے لے، پورے سال میں ایک بندہ لے لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے اخلاق، معاملات، کردار سے، تعلیم و تربیت سے اللہ ایک بندہ ہم بچا لیں گے، زیادہ نہیں کر سکتے۔ یار میرے جیسا عیسائیوں کا بچہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نوازی اور وہ 2000 لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے، تو فرحان آپ لوگ تو سید گھرانوں سے ہیں یار، آپ تو پھر ہاشمی گھرانوں سے ہیں، آپ کیوں نہیں؟ وہ کون سی تلوار ہے جو یوسف یحنا کو محمد یوسف بنا دیتی ہے؟ محمد یوسف کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو اس بات کو 3 سال تک سب سے چھپائے رکھا۔ سابق یوسف یحنا کے طور پر جانے جانے والے محمد یوسف کہتے ہیں کہ ان کو اسلام کی طرف لانے میں مرکزی کردار سعید انور اور ان کے چھوٹے بھائی جاوید نے ادا کیا۔ سعید انور نے ہی انہیں کلمہ پڑھایا۔ 3 سال تک مسلمان ہونے کو محض اس لیے چھپایا کیونکہ انہیں اس کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسلام قبول کیا تو محمد یوسف کے خاندان والے سخت ناراض ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ رشتہ دار ہی نہیں، ان کے والد تک سخت خفا تھے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت تھی کہ والد نے اپنی وفات سے 10 دن پہلے اسلام قبول کیا۔ والدہ بھی خوش قسمت تھیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ محمد یوسف کو اس بات کا فخر ہے کہ ان کی بیوی اور بچوں نے اسلام کی صحیح تعلیم کے بعد اپنی پسند سے مسلمان ہونے میں دلچسپی دکھائی۔ یوسف کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں کبھی بھی کرکٹ مقصد نہیں رہی، لیکن انہیں اب اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اس کھیل میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ سعید انور سے ملاقات کریں اور پھر مسلمان ہو جائیں۔